بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کے بند نصیبوں کو کھول دے گا۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی تمام بندشیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اس خاص وظیفے سے اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا آپ پر اور آپ کے بند نصیب کھول دے گا، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے اور آج آخری رات تاک رات یعنی رمضان کی آخری تاک رات ہے، 29 رمضان، جس کے لیے آپ کے لیے ہم ایک خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ اس کی فضیلت سے آپ محروم نہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے، اسی لیے اس کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسی تاک راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آج کی خاص رات 29ویں رات ہے، یعنی رمضان کی آخری تاک رات۔ اس رات کی فضیلت سے ذرا بھی محروم نہ رہیے گا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آج کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس کو آپ نے پڑھا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے نصیب کھل جائیں گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ لیکن آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور اللہ پر توکل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور یہ یقین ہی، یہ توکل ہی ہمارے ہر ایک وظیفے کی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ہم یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ غربت ہو، اولاد کی کمی ہو، ناظرین کرام، یہ وظیفہ ہر قسم کی مشکل آپ کی دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع سے بیٹھ کر توجہ سے اول و آخر درود شریف پڑھ کر کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی بندش دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چاہے گھر میں اتفاق نہ ہو، لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، محبت نہ ہو، رزق کی بندش ہو، دولت نہ ہو، رزق کی کمی ہو، غربت ہو، اولاد کی کمی ہو، اولاد کی بندش ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، ویزے کا مسئلہ ہو، اپنے کاروبار کا مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، رزق کی تنگی ہو، تنگ دستی ہو، کسی قسم کا جادو ہو، نظر بد ہو، نظر کی بندش، اللہ پاک کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز طاقتور نہیں ہوتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر بندش ختم ہو جاتی ہے، بس ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، یقین کر کے اس چھوٹے سے عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہماری ہر قسم کی بندش کو دور فرما دے گا انشاءاللہ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس عمل کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آج 29ویں رات ہے، آخری طاق رات۔ آپ نے اس طاق رات میں بیٹھ کر 300 دفعہ اس مبارک آیت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ آیت آپ نے اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی دعا مانگنی ہے۔ آپ کے بند نصیب کھل جائیں گے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہی اتنا خوبصورت ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، یعنی کہ ہمارے بند نصیب اس کو پڑھنے سے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے گڑ گڑا کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر آج اس عمل کو کرنا ہے، تاکہ آپ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہ سکیں۔ کیا پتہ کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔